बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रू करते हैं खबरों का। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। मार्केट पुलिस की मुतहर्रिक कार्रवाइयाँ 50 से ज़ायद लावारिस मोटरसाइकिल मालकान के हवाले कर दी गई। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरह अली के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए मार्केट पुलिस की मुतहर्रिक कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ मकामात से लावारिस हालात में पुलिस तहवील में ली गई मोटरसाइकिलें असल मालकान के हवाले कर दी गई। SHO इंस्पेक्टर मुनीर अहमद अब्बासी की अपने स्टाफ के हमरा ऐसे इकदाम मार्केट पुलिस ने गुज़िश्ता माह के दौरान मुतअद्दिद कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ मकामात से लावारिस हालात में खड़ी मोटरसाइकिलें पुलिस तहवील में ली। मार्केट पुलिस ने बरामद मोटरसाइकिलों की तहकीकात के जरिए असल मालकान की मालूमात हासिल करने के बाद मालकान को थाना मधुकर के मोटरसाइकिल इनके हवाले कर दी, जबकि कुछ मोटरसाइकिल मुख्तलिफ वारदातों में चोरी छीनी गई मालूम हुई। SHO मार्केट इंस्पेक्टर मुनीर अहमद अब्बासी की मोटरसाइकिल मालकान को तंबीह के अपनी मोटरसाइकिल को कहीं भी बिना लॉक के खड़े ना करें, इससे जराइम पेशा नासर को मोटरसाइकिल चोरी का मौका मिलता है और आप अपनी कीमती मोटरसाइकिलों से महरूम होते हैं। मोटरसाइकिल मालकान ने मार्केट पुलिस के इस मुतहर्रिक इक़दाम को सराहा और उनकी कीमती अशिया की हिफाजत के लिए SSP हैदराबाद डॉक्टर फरह अली, SHO इंस्पेक्टर मुनीर अहमद अब्बासी और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हैदराबाद पुलिस पर अपने एतमाद का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया मुस्तहकम पंजाब मुस्तहकम का स्लोगन बहावलपुर इंतजामिया ने रोन डाला। सरकार को सरकार में ही रहते हुए कैसे चूना लगाना है, अब बाएं खात का खेल है। बस आपका MPA MNA या हुकूमती अहदे में से किसी का रिश्तेदार होना जरूरी है। बासर शख्सियात ने कौमी खजाने को 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। सिविल सोसाइटी नेटवर्क ने वज़ीर आला पंजाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुंताइज बहावलपुर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, वहीं पर अवामी टैक्स से तनख्वाहें हासिल करने वाले ज़ेर इंतजामिया के अफसरान सियासतदानों को करोड़ों रुपए सरकारी फीसिस का रिलीफ देकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस हैं। बहावलपुर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में लीगी रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली मलिक इकबाल चन्नड़ के भाई एजाज चन्नड़ ने मेन मुल्तान रोड पर 2 एकड़ से ज्यादा अराजी पर गैर कानूनी तरीके बिला नक्शा मंजूरी के शादी हाल कायम कर लिया। लीगी रहनुमा के बेटे ने भी निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुल्का 5-4 कनाल अराजी पर माइल मार्की और 4 कनाल पर मशहूर बेवरेजेस कंपनी का वेयर हाउस भी गैर कानूनी तरीके से बिला नक्शा मंजूरी तमीर के खजाना के सरकार को 10 करोड़ रुपए से जायद का भारी नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस है। सिविल सोसाइटी नेटवर्क के लोगों ने वज़ीर आला पंजाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर बहावलपुर से कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में सहाफ़ी पर तशद्दुद के खिलाफ DC ऑफिस चौक पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, नारेबाजी। बहावलपुर में मकामी सहाफ़ी ज़ाहिद अवैसी पर बेईमाना तशद्दुद और ऑफिस में तोड़फोड़ पर सहाफ़ियों ने DC चौक पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और MNA मलिक इकबाल चन्नड़ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और कस्बे उठा रखे थे जिन पर इनके मुतालबात दर्ज थे। सहाफ़ियों का कहना था कि हक और सच लिखने की पादाश में साथी सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ऑफिस में भी तोड़फोड़ की, जबकि पुलिस भी सियासी असर और रसूख की वजह से मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। उनका कहना था कि आखिर कब तक सहाफ़ियों को सच लिखने की सजा मिलती रहेगी। मुकामी सहाफ़ी ने अपने अखबार में सियासी घराने के खिलाफ सबूतों के साथ बिजली और टैक्स चोरी की खबरें शाया की थी, जिस पर महकमा मैपको और महकमा रेवेन्यू की जानिब से कार्रवाई करते हुए सियासी घराने को लाखों रुपए हर जाने के नोटिस भी जारी कर रखे हैं। एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों का कहना था कि सरकारी महकमों की जानिब से अखबारात का खबर का नोटिस लेते हुए कार्रवाई की गई, जिसकी पादाश में खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए मकामी सहाफ़ी ज़ाहिद अवैसी पर जालमाना तशद्दुद किया गया। सहाफ़ियों का बताना था कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई ना की तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में मकामी सहाफ़ियों और दीगर तंजीमों ने भी शिरकत करके सहाफ़ी के खिलाफ तशद्दुद की न सिर्फ मज़म्मत की बल्कि इज़हार हमदर्दी भी किया। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर थे इशारों की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर समंदरी के इलाके में पुलिस के मुकाबले का मामला। DSP इरफानुल हक सलहरिया, SI हाफिज आमर फरमान मुलाजमीन के हमरा डकैती के मुकदमा में जुर्म नंबर 392 तेबे थाना सदर समंदरी के नामजद मुलज़म मोहम्मद नकीब और शान मुकदमात में माल मजरूबी और असला नजायज़ की बरामदी करके वापस आ रहे थे। दरबार मोड़ के करीब 4 कस नामलूम मुलजमान ने अपने साथियों को छुड़वाने के लिए पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। मुलजमान के साथियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और मुलजमान नकीब और शान को छुड़वा लिया। तो दबंग जानबार हाफिज आमर फरमान SI ने अपनी हमरा टीम के जान की परवाह न करते हुए हिफाजती खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की तो मुलजमान साथियों समेत फसल
مسلسل کمات میں گھس کے اطلاع موصول ہوتے ہی پولیس کی باری نفری اور DSP دلیر نڈر سمندری عرفان الحق سلریا موقع پر پہنچ گئے۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ فائرنگ کا سلسلہ رکنے پر محتاط انداز میں چیک کیا تو 2 نقیب اور شان زخمی حالت میں پائے گئے جو کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے۔ 4 نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو برائے علاج مالجا بسواری سرکاری گاڑی سول اسپتال سمندری کے لیے روانہ کیا گیا۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے زیرہ بال میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ شہر میں امن و امان کی بقا سمندری پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ سمندری شہر کے دلیر نڈر DSP عرفان الحق سلریا۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد کی مقامی تنظیم PJA میڈیا گروپ کے صحافیوں اور مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین کی عوامی پریس کلب آمد عوامی پریس کلب کے 9 منتخب عہدے دوران کو مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے گلدستے اور مٹھائیاں پیش کی گئی۔ اس حوالے سے عوامی پریس کلب میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 9 منتخب صدر یاسر چودھری نے آنے والے معزز مہمان صحافیوں اور مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین کا شکریہ ادا کیا۔ 9 منتخب صدر یاسر چودھری نے کہا کہ عوامی پریس کلب نے ہمیشہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ PGA میڈیا گروپ میں عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ایسے انداز سے نبھا رہے ہیں۔ تحصیل صدر PGA میڈیا گروپ حاجی سلیم آصف نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوامی پریس کلب نے الیکشن کو آ کر احسن اقدام اٹھایا ہے اور ایسے ہی جمہوری طریقہ کار کی روایت کی شروعات کی ہے جسے ہم سراہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شعبہ صحافت میں گھسی کالی بیڑوں کا بھی محاسبہ بہت ضروری ہے اور ہم سب مل کر ان کالی بیڑوں کا محاسبہ کریں گے۔ PGA میڈیا گروپ کے وفد میں ضلعی صدر عمران رشید، چیف آرگنائزر ندیم ظفر، جنرل سیکرٹری تحصیل ہارون آباد ملک شاہد محمود، تبسم، انفارمیشن سیکرٹری محمد عقیل کھرل، خزانچی محمد امجد جٹ، سیکرٹری اطلاعات محمد شکیل مغل، سیکرٹری اطلاعات محمد سجاد، فائنانس سیکرٹری ہارون رشید، ڈپٹی جنرل سیکرٹری عثمان عباسی شامل تھے، جنہوں نے عوامی پریس کلب کے 9 منتخب عہدیداران کو مالائیں پہنائی اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فیصل آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید شاہ رخ کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد تجاوزات کے خلاف آپریشن پر دکاندار اور AC سٹی آمنے سامنے، دونوں کے دکانوں کے باہر سامان اٹھا جانے پر دکانداروں اور AC سٹی کے درمیان جھگڑا ہوا۔ AC سٹی کو بچاتے ہوئے پولیس اور دکاندار آپس میں گتھم گتا ہو گئے۔ پولیس نے دکانداروں کو دھکیل کر پیچھے کیا۔ ریگر روڈ کے دکانداروں نے زیر حراست دکاندار کو پولیس سے زبردستی چھڑوا کر فرار کروا دیا۔ میونسپل کارپوریشن آفیسر نے ریگر روڈ کے صدر معین الدین عرف لالا کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ سرکار میں مداخلت کی دفعات کے تحت تھانہ کوتوالی میں مقدمہ درج کروایا گیا۔ اکاڑا سے سنجرین کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا کے چہری بازار اکاڑا میں دن دہاڑے جولر کی دکان میں ڈکیتی کی واردات۔ اکاڑا 2 ڈاکو اسلحہ کے زور پر دکان میں داخل ہوئے۔ 2 جولرز عمیر رضا کو یرغمال بنا کر ڈاکوؤں نے 70 لاکھ مالیت سے زائد کے طلائی زیورات لوٹ لیے۔ ڈاکوؤں نے CCTV DRB اتارے۔ ملزمان دکاندار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ DSP سٹی مہر یوسف کی قیادت میں پولیس نفری جائے واردات پر پہنچ گئے۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں گیمبر سے۔ ہمارے نمائندے محمود الحسن کی رپورٹ کے مطابق گیمبر لائٹ فورم کا اوکاڑا بار کے سالانہ انتخابات میں نعیم اللہ چودھری ایڈوکیٹ کے پینل کی مکمل حمایت کا اعلان۔ سیف اللہ شاکر ایڈوکیٹ امیدوار برائے جوائنٹ سیکرٹری انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا کے سالانہ انتخابات کے موقع پر گیمبر سے وکلاء کی جانب سے گزشتہ سب ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی گیمبر لائٹ فورم کے صدر سیف اللہ شاکر ایڈوکیٹ نے کی۔ تقریب کا انعقاد سردار ظفر اقبال اور خواجہ سلمان مصطفیٰ کی خصوصی کاوش سے کیا گیا۔ تقریب میں سینئر وکلاء اختر حسین بٹی، ملک مقبول حسین شاکر، میاں طلعت حسین اور نجیب اللہ خان بلوچ سمیت دیگر وکلاء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر گیمبر لائٹس فورم کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا کے سالانہ انتخابات میں امیدوار برائے صدر ایڈوکیٹ نعیم اللہ چودھری کے پینل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا، جس میں سیف اللہ شاکر ایڈوکیٹ بطور جوائنٹ سیکرٹری امیدوار ہوں گے۔ تقریب سے امیدوار برائے صدر نعیم اللہ چودھری سمیت سینئر وکلاء نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ وکلاء کی مضبوطی اتحاد سے ہی ممکن ہے اور اس اتحاد کو قائم دائم رکھنے اور وکلاء کے قانونی تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ سیف اللہ شاکر نے خطاب کرتے ہوئے سب ساتھی وکلاء کا تقریب میں آمد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے پینل کی مکمل حمایت کا باضابطہ اعلان کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ سے بہاول نگر تھانہ صدر پولیس نے اغوا برائے تاوان کے ایک مبینہ واقعے کو بے نقاب کرتے ہوئے 20 سالہ نوجوان صہیب کو بازیاب کر لیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ صہیب نے یہ خود ساختہ اغوا کا ڈرامہ محض اپنے والدین سے رقم بٹورنے کے لیے رچایا تھا۔ FIR کے مطابق نوجوان صہیب بہاولپور جاتے ہوئے لاپتہ ہوا اور بعد میں اس کے ورثاء کو اغوا برائے تاوان کا پیغام موصول ہوا، جس میں خطیر رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ والدین کی شکایت پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جدید تکنیکی ذرائع استعمال
استعمال کیے اور 4 دن کی مسلسل محنت کے بعد سہیب کو بازیاب کر لیا۔ SHO تھانہ صدر محمد طاہر چینا کا کہنا ہے کہ دوران تفتیش سہیب نے اعتراف کیا ہے کہ اغوا کی یہ کہانی جھوٹ پر مبنی تھی، جس کا مقصد والدین سے توان کی بنا پر رقم حاصل کرنا تھا۔ پولیس کے مطابق سہیب نے اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے ورثاء کو فرضی پیغام بھیجا، جس کا اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد طاہر ہے، SHO تھانہ صدر بہاول نگر۔ یہ ہمیں اطلاع موصول ہوتی ہے کہ سہیب علی نام کا جو لڑکا ہے وہ اغوا ہوا ہے، جس پہ ہم نے مقدمہ درج کیا 1086/24 بجرم 365 تھانہ صدر بہاول نگر۔ اور پھر DPO صاحب کی ہدایت کے مطابق میں اپنی ٹیم کو لے کے مغوی کی لوکیشن لے کے روانہ ہوا۔ وہاں پہ بہاولپور ہم نے ورکنگ کی، CDRs کے تھرو، لوکیٹرز کے تھرو، جدید ٹیکنالوجی کے تھرو ہم نے بندے کو ٹریس کر لیا ہے اور سہیب علی کو ہم لے کے ابھی تھانہ پہنچے ہیں۔ سہیب علی جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اور اس مقدمہ میں تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ اس کو حقائق پہ یکسو کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے۔ ہمارے بیورو چیف DM نشاری کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھیلہ میں پرائیویٹ اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر سحر آفتاب نائچ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ میرپور متھیلہ کے نوجوان غلام مرتضیٰ کو ہوسو کو نشے اور کا ٹیکہ لگا کر بے ہوش کر دیا اور اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی۔ مزید جانتے ہیں DM نشاری کی اس رپورٹ میں۔ ماں کے جگ سے آفتاب شادی کے پرپوز کو تو ان کی فیملی سے گال ہوئی، ان کے والد صاحب انکوائری کئی میں بیان چمو کہ چھوکرو شا کندو ہے۔ تو جی ان کی خبر لگی چھوکرو پیو نہ تو انہیں مجھے ڈائریکٹلی دھمکیوں ॾिनियूं مارن جूं، मूंखे बि ॾिनियूं ऐं मुंहिंजे एरिया में जा उनखे बि हिननि डायरेक्टली धमकियूं ॾिनियूं भाउ छोकिरे खे तो कढ न त असां छोकिरे खे मारींदासीं। मुंहिंजी दुबई लाइ सिलेक्शन थी त मां मीरपुर मां CNSC ठहियां। हिते काशिम मलिक मूंखे ॾिठो क्लिनिक वेठो इहो ॿाहिरि, मूंखे पुछियईं कॾहिं आयो मीरपुर, मां हुनखे ॿुधायो मां अॼु आयो, मूंखे वियो चांहि पियूं था। अंदरि वियो डॉक्टर शइ जी तरफ़, तो डॉक्टर शइ ईअं ई आई न जिते मां वेठो अची मूंखे हिते इंजेक्शन लॻाए छॾियो। डॉक्टर शइ आफ़ताब जीअं मूंखे इंजेक्शन लॻायो मां उथण जी कोशिशि कई न, मूंखे ईअं नशो चढ़ियो, मां पोइ किरी पियुमि। उनखां बाद ने मुंहिंजी अखियुनि में सर्जिकल ब्लेड लॻाया, मुंहिंजी ज़ुबान जी चोप सॼी ने कटे छॾिया कि हुन मूंखे ज़िंदा की क़ब्र में विहारे छॾियो। ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد میں اپنی مثال آپ یہ بھی ایک طریقہ ہے محبت اور خلوص بانٹنے کا بزم بابا فرید الدین گنج شکر کے صدر اور مذہبی محافل کی آن شان بان سوشل ورکر میاں وحید ناصر ارائیں اپنے ہاتھوں سے قہوہ بنا کر خلوص بانٹنے میں مصروف۔ ہمارے نمائندے خصوصی لڑکا بابر کی رپورٹ کے مطابق قہوہ لیمن گراس، دار چینی، سونف، ادرک، پودینہ، چینی، الائچی سے تیار کردہ اپنی مثال آپ قہوہ اس دھند زدہ سردی میں ہارون آباد کے سوشل ورکر اور بزم بابا فرید الدین گنج شکر کے صدر میاں وحید ناصر ارائیں ہارون آباد کی تاریخی اور مرکزی جامع مسجد چوک سے چند قدم کے فاصلے پر نیو وحید کافی ہاؤس کے باہر عین بازار میں اپنے ہاتھوں سے قہوہ بنا کر آنے جانے والوں اور تعلق داروں والوں کو پلا کر انوکھی مثال پیش کر کے سردی انجوائے کرنے میں مگن ہیں۔ آئیے میاں وحید ناصر ارائیں قہوہ کیسے پیش کرتے ہیں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قہوے کی تیاری شروع ہے تے روزانہ کی بنیاد کے اتنے اسی قہوہ تیار کرتے ہیں تے دن کے مختلف اوقات تیار کرتے ہیں۔ جن بھی دوست احباب میری آواز سنتے پے نے تے وہ وحید کافی ہاؤس ہارون آباد تشریف لے کے اور جڑے نزدیک دار اندر نے اور جڑے دوست میرے چکاں یا دور جگہ تے رہندے نے وہ جدوں آؤ گے انشاءاللہ اسی 10 تاریخ تک قہوہ پڑھاواں گے جنہیں تے چھٹیاں تے اور جناب انشاءاللہ سپیشل قہوہ ہوئے گا، یہ 8 آئٹم بنتے ہیں اور بہت خوشبودار رہے گا اور بڑا مزیدار رہے گا۔ تمام دوستوں کو پھر دوبارہ دعوت دیتی جاتی ہے کہ جناب جدوں تہاڈے کول ٹائم ہوئے انشاءاللہ قہوہ پڑھایا جائے۔ میں اجازت چاہوں گا میاں وحید ناصر ارائیں سوشل ورکر ہارون آباد سرکار۔ کمیر شریف لوکل پنجابی یوٹیوب فنکارہ سغرا سیانی بہت کم ہی عرصے میں اپنے فن اور اداکاری سے بہت کم ہی عرصے میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ سغرا سیانی نے مزاحیہ اداکاری سے لاکھوں لوگوں کو مداح بنا لیا اور کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا تھا سغرا سیانی کے نام سے، جو عوام میں بہت مقبول ہوا اور بہت جلد ہی مونوٹائز ہو گیا، جس پر خام خیال پریس کلب کے جنرل سیکرٹری محمد نعیم سرور چوہان نے سغرا سیانی کو مبارکباد پیش کی۔
حرنباد سے اب شامل کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان پاکستان کے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی قائد کے سیاسی مذہبی معاملات پر دسترس رکھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب کی مجلس شورا کے رکن اور ضلع بہاول نگر کے ضلعی امیر حاجی ملک رشید احمد وان نے کہا کہ پاکستان سے لے کر ایران، افغانستان، ترکی، فلسطین، کشمیر، برما، شام، الغرض مشرق سے مغرب تک تمام ممالک مولانا فضل الرحمان کی دینی اور سیاسی خدمات، سیاسی قابلیت کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جائیں تو مولانا سیاست کے استاد کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے دستور کی شق 60(8) کا مطالعہ کریں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپنے نظریات کے مطابق ایک عالمگیر جماعت ہے۔ اسی وجہ سے دعوت بھی پورے عالم اسلام سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا لیڈر بھی بین الاقوامی سیاست کا ماہر ہونا چاہیے۔ شق نمبر 7 مسلمان عالم سے اقامت دین مستقل روابط کا قیام ہے اور شق نمبر 8 تمام محکوم مسلم ممالک کی حریت، استقلال اور غیر مسلم ممالک کی مسلم اقلیتوں کی باعزت اسلامی زندگی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ حاجی ملک رشید احمد وان نے کہا کہ حرنباد فوٹ آباد ضلع بہاول نگر جمعیت علماء اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا۔ بیورو چیف حضرت کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر مختار کا انچارج تجاوزات اسکواڈ مرزا مزمل محمد ثاقب اور تجاوزات اسکواڈ کے خمرہ کرایہ تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن پل چھوٹی نہر ملتان روڈ، لودھرا روڈ، ریلوے روڈ میں تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن ریڑھی بانوں دکانداروں کا سامان دفتر داخل کیا۔ خلاف ورزی کرنے والے ریڑھی بان کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر مختار نے اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے تجاوزات اسکواڈ نے ملتان روڈ، لودھرا روڈ، پل چھوٹی نہر پر تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پل چھوٹی نہر ملتان روڈ، ریلوے روڈ سے ریڑھی بانوں کی ریڑھی دکانداروں کا سامان دفتر داخل کیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر مختار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دکاندار 3 فٹ سے باہر سامان نہیں رکھیں گے۔ ریڑھی بانوں کو مہنگائی کے دور میں روزگار فراہم کرنے کے لیے احسن اقدامات کیے گئے ہیں۔ مین سڑک بازاروں میں کسی صورت تجاوز برداشت نہیں کی جائے گی۔ تجاوزات کا آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا۔ عوامی حلقوں کا اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر مختار کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔